السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس ملعون کے بارے میں بات کریں گے۔ کل سے نیوز چینلوں کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف اسی ملعون کی چرچا ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل اس ملعون کے اوپر کسی نے حملہ کر کے اس کو واصل جہنم کرنے کی کوشش کی۔ کل اس ملعون کے اوپر ہونے والے حملے سے پوری دنیا کی باطل قوتیں سخت ناراض ہیں اور اس ملعون کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ یہ ملعون ابھی واصل جہنم ہوا تو نہیں ہے، یہ جہنم اور دنیا کے درمیان لٹک رہا ہے، لیکن باطل قوتیں اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملعون باطل قوتوں کا آنکھوں کا تارا اور دل کا دلارا ہے۔ اس ملعون کو قریب قریب سارے مسلمان اچھے سے جانتے ہیں۔ جو مسلمان نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں کہ اس ملعون کا نام سلمان رشدی ہے۔ اس شیطان نے 1988 کے اندر ایک کتاب لکھی تھی، شیطانی آیات۔ اس کتاب کے اندر اس نے اسلام، قرآن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین کے لیے بہت ہی نازیبا الفاظوں کا استعمال کیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے احتجاج کیا اس کے خلاف، اس کی کتاب کو جلایا اور کئی ملکوں کے اندر اس کتاب کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن جیسے ہی اس ملعون نے یہ کتاب لکھی، اس وقت سے لے کے آج تک یہ ملعون باطل قوتوں کی آنکھوں کا تارا اور دل کا دلارا ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے جو احتجاج کیا تھا اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو اور اس ملعون کے بارے میں کچھ جانکاری آپ اس ویڈیو میں دیکھیں۔ ویڈیو کے بعد اور بھی باتیں کریں گے۔ قریب 30 سال پہلے دنیا بھر میں لیکھک سلمان رشدی کی کتاب دی سیٹینک ورسز کو لے کر پردرشن ہونے لگے۔ برٹن میں بھی کئی جگہ پردرشن ہوئے، جس میں بریڈفورڈ شہر بھی شامل تھا، جہاں بڑی تعداد میں مسلم لوگ رہتے ہیں۔ پردرشنوں میں کتاب کو سرعام جلایا گیا۔ کتاب کے کچھ حصوں پر ایش نندا کا آروپ لگا، خاص طور پر پیغمبر محمد اور ان کی بیویوں کے بارے میں لکھے گئے حصے پر۔ سلمان رشدی نے بی بی سی سے سال 2012 میں ایک بات چیت میں بتایا کہ اس وقت انہیں کیسا لگا جب انہیں کئی سالوں تک چھپ کر رہنا پڑا تھا۔ وہ بہت ڈراؤنا سمے تھا اور مجھے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کے لیے ڈر لگ رہا تھا۔ میرا دھیان بٹا ہوا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ 1988 میں رشدی کی چوتھی کتاب دی سیٹینک ورسز پرکاشت ہوئی۔ اس اپنیاس سے کچھ مسلمانوں میں آکروش پھیل گیا۔ انہوں نے اس کی سامگری کو ایش نندا قرار دیا۔ پوری دنیا میں ویرودھ پردرشن ہونے لگے اور اس کتاب پر پرتیبندھ لگانے کی مانگ ہونے لگی۔ پستک کے پرکاشن کے ایک سال بعد ایران کے سرووچ نیتا آیت اللہ خمینی نے رشدی کے خلاف موت کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ خمینی کے فتوے کے بعد دنیا میں کورٹنیتک سنکٹ پیدا ہوا۔ اس کتاب کے پرکاشن کے بعد ہوئے ویرودھ پردرشن میں پوری دنیا میں 59 لوگ مارے گئے۔ جان سے مارے جانے کی دھمکیوں کی وجہ سے خود سلمان رشدی 9 سال تک چھپے رہے۔ تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ ایک نمبر کا عیاش، زانی اور شرابی انسان تھا۔ 4 شادیاں کی تھی اس ملعون نے، لیکن ایک بھی بیوی اس کے پاس نہیں رہی۔ ساری بیویاں اس کو چھوڑ کر کے بھاگ گئی۔ ہر طرح کی برائی اس انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری باطل قوتوں کی آنکھوں کا تارا ہے یہ ملعون۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے مخالفین میں سے ایک ہے یہ۔ کل کسی نے اس ملعون کو واصل جہنم کرنے کی کوشش کی۔ ویسے یہ ملعون ابھی جہنم میں پہنچا نہیں ہے، یہ ملعون ابھی جہنم اور دنیا کے بیچ میں لٹک رہا ہے۔ یا تو یہ جہنم میں جائے گا، یا اگر یہ اس دنیا میں واپس آیا کچھ دنوں کے لیے تو پھر یہ اپنی ایک آنکھ کھو کر کے آئے گا۔ زندگی بھر یہ کانا بن کے جیے گا اور کانا بن کے ہی مرے گا۔ یہ اکیلا ایسا انسان نہیں ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی ہو۔ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نبی کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں، بلکہ اگر آپ سرچ کرو تو پتا چلے گا سب سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی گئی۔ ان لکھنے والوں نے پوری کوشش کی کہ ہم کسی بھی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کم کریں، معاذ اللہ۔ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہمیشہ سے بلند تھا، بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ رہے اس طرح کی کچھ دجال اور ملعون لوگ تو یہ اپنی کوشش کر لیتے ہیں، دنیا میں ان کے چاہنے والے کچھ مل جاتے ہیں، باطل قوتیں تھوڑا بہت ان کو پیسہ دے دیتی ہیں، جس میں یہ
ऐशो आराम कर लेते हैं। इतनी सी जिंदगी के लिए ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन आगे आखिरत है, आगे जहन्नम है। मैंने कहा ना, या तो ये इंसान वासिले जहन्नम हो जाएगा, या वापस आया भी सही तो भी ये काना बन के कुछ दिन जिएगा और काना बन के ही मरेगा और फिर वासिले जहन्नम होगा। वीडियो मुसलमानों तक पहुंचाइए। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।